تحریک لبیک کے خلاف خطرناک آپریشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ رات گئے سے یہ آپریشن چل رہا ہے۔ تحریک لبیک کے مرکزی جو کنٹینر ہیں، جو مارچ تھا، اس کو جو ہے وہ منتشر کر دیا گیا ہے، کنٹینر جلا دیا گیا ہے، وہاں پر فائرنگ ہوئی، وہاں پر آنسو گیس کے شیل گرائے گئے، جبکہ جو کارکنان ہیں وہ منتشر ہو گئے۔ اور سعد رضوی کو، جس طرح میں نے آپ کو پہلے ولاگ میں بتایا کہ ان کو گولیاں لگ گئی، وہ شدید زخمی ہیں۔ تحریک لبیک کی جانب سے یہ بھی کلیم کیا جا رہا ہے کہ 300 کے قریب افراد شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 2000 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ تحریک لبیک کی جانب سے اس کلیم، اس دعوے کے اوپر کوئی موقف ریاست کی طرف سے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے نہیں آیا، جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں، پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سینکڑوں پولیس اہلکار بھی زخمی ہیں اور کئی پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال کے بعد پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ گمبھیر ہو چکی ہے، خراب ہو چکی ہے۔ پاکستان چوک ہو چکا ہے۔ پاکستان کے مختلف چوک چراہوں میں احتجاج ہو رہا ہے۔ صوبے کے اندر، پنجاب کے اندر مختلف شہروں میں احتجاج ہو رہا ہے، پھر سندھ کے اندر احتجاج ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پنجاب کی اگر صورتحال کی بات کریں تو شہر لاہور سے اس مارچ کا، الاقصی مارچ کا آغاز ہوا، تو شہر لاہور اس وقت مکمل طور پر بند ہے۔ سکول بند ہیں، کالجز بند ہیں، مارکیٹیں بند ہیں، بازار بند ہیں، پہیہ جام ہڑتال جو ہے وہ چل رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو لاہور کے داخلی اور خارجی راستے ہیں 10-11 کے قریب، وہ مکمل طور پر بند ہیں۔ وہاں پر کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، وہاں پر پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تعینات ہے، کسی کو لاہور کے اندر داخل اور خارج ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ شہر میں صورتحال انتہائی خطرناک حد تک خراب ہو چکی ہے۔ شہری بہت پریشان ہیں، عوام بہت پریشان ہے، عوام کو پریشانی کا سامنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام گھروں پر رہنے کے لیے مجبور ہو چکی ہے، گھروں پر محصور ہو چکی ہے۔ اور خاص طور پر تحریک لبیک کے احتجاج اور مارچ کے حوالے سے بات کریں تو اس مارچ کو آگے بڑھنے کے لیے دوبارہ سے کالز جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں۔ مختلف چوک چراہوں میں چھوٹے احتجاج ہو رہے ہیں، جبکہ جو مرکزی کنٹینر تھا اس کو تو آگ لگ چکی، اس کو تباہ کر دیا گیا، اور وہاں پر جو زخمی تھے ان کو ہسپتالوں میں بھی نہیں لے جانے دیا گیا۔ جو سعد رضوی ہیں ان کو 3 گولیاں لگ چکی ہیں، جبکہ دیگر جو افراد ہیں جو کلیم کیا جا رہا ہے شہید ہو چکے ہیں، ان کو بھی کئی گولیاں لگیں اور وہاں پر آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی۔ اور ساتھ ہی ساتھ تحریک لبیک کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو لاشیں ہیں ان کو نالوں میں پھینکا گیا، لیکن اس کی کوئی تصدیق، کوئی تردید نہیں ہے۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے تحریک لبیک کی جانب سے۔ تحریک لبیک کے قائدین جو ہیں، اس وقت شورا کے ممبران جو ہیں، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے کارکنان کو چارج کر رہے ہیں، اپنے کارکنان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ الاقصی مارچ رکے گا نہیں۔ جس قدر فورس کا استعمال کیا جائے گا، جس قدر دباؤ کا اور تشدد کا استعمال کیا جائے گا، اسی طاقت کے ساتھ جو کارکنان ہیں ملک بھر سے جو ہے وہ باہر نکلیں گے۔ دیگر مذہبی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی تحریک لبیک کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہیں، اور پولیس کے اس آپریشن کی تردید بھی کر رہی ہیں۔ پولیس کے اس آپریشن کی مذمت بھی کی جا رہی ہے کہ پولیس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جس طرح پہلے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مریم نواز کے لیے ایک چیلنج ہے، پنجاب حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اگر پنجاب حکومت اسے اچھے طریقے سے ٹیکل کر لیتی ہے، سلجھا لیتی ہے، تو پنجاب حکومت کی یہ کامیابی ہوگی۔ تو اگر پنجاب حکومت اس کو اچھے طریقے سے سلجھا نہیں سکتی، مذاکرات کے ذریعے نمٹا نہیں سکتی، تو پھر یہ چیلنج حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کے لیے ہوگا۔ تو اب معاملہ جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے۔ جس قدر صورتحال خراب ہو چکی ہے، مریدکے کے پاس تمام جو بڑا کانوائے تھا اس کو وہاں پر فائرنگ ہوئی، وہاں پر کنٹینر جلے، وہاں پر زخمی ہوئے، توڑ پھوڑ ہوئی، تو اب حالات کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں۔ اب مختلف شہروں میں احتجاج شروع ہو چکے ہیں، مختلف شہروں میں جلاؤ گراؤ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی کوئی حکومت وقت ان کے ساتھ مذاکرات کر کے کوئی ٹیبل پر بیٹھ کر اس معاملے کو حل کر پاتی ہے یا نہیں۔ اگر نہ کر پائی تو مزید جو ہے وہ حالات خراب ہوں گے۔ یہی موب جو ہے وہ اکٹھا ہو کر اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گا تو پھر حالات جو ہے وہ زیادہ کشیدہ ہو جائیں گے۔ ابھی بھی لاہور کا فیروز پور روڈ، لاہور کا مال روڈ، لاہور کا ٹھوکر نیاز بیگ چوک، شادرہ، جی ٹی روڈ، موٹر ویز، سیالکوٹ، لاہور سیالکوٹ موٹر وے، یہ تمام جو ہے وہ بند ہے۔ یہاں سے کسی کو گزرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، اور پھر بھی اس کے باوجود لاہور کے فیروز پور روڈ کے اوپر احتجاج ہو رہا ہے، پھر ایوان عدل کے باہر احتجاج ہو رہا ہے۔ آج جو وکلا تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے ہڑتال کر دی گئی ہے اور انہوں نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا ہے۔
वकला जब रोड्स के ऊपर आकर एहतजाज करने लगे तो पुलिस सामने आ गई, तो पुलिस और वकला में झपट भी हुई, झड़पें भी हुई, जिसकी वजह से कुछ नुकसान जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहा है। अब ये तो छोटे छोटे मुजाहरे हैं, अगर यही छोटे मुजाहरे बड़े मुजाहरे हो गए तो हालात मजीद खराब हो सकते हैं। ना सिर्फ लाहौर बल्कि सिंध के अंदर भी मुजाहरे शुरू हो चुके हैं, इस्लामाबाद पिंडी के अतराफ में भी मुजाहरे जो है वो शुरू हो चुके हैं। जो मुख्तलिफ मजहबी जमातें हैं वो भी उसका खदशा ये है कि वो भी इस मार्च का जो है वो हिस्सा बनने जा रही हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से भी इजहार यकजहती किया जा रहा है, उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि ये पुलिस की जानिब से, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जो किया जा रहा है ये ठीक नहीं है, इसके नताइज जो है वो सही नहीं आएंगे, इसके नताइज हुकूमत को भुगतना पड़ेंगे। तो आपको पता है JUI ने भी इसकी मजम्मत की है। तो आप सोचिए अगर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, जमीयत उलमा इस्लाम भी इस मार्च का हिस्सा बन जाते हैं, दीगर छोटी बड़ी जो मजहबी जमातें हैं वो भी इस मार्च का हिस्सा बन जाते हैं, तो ये मार्च बहुत ताकतवर हो जाएगा, जो हुकूमत के लिए दर्दे सर बन जाएगा। अभी भी बना हुआ है लेकिन मजीद बन जाएगा और हुकूमत की नकाती, हुकूमत की सुबकी का बाइस जो है वो बन सकता है। तो लिहाजा हुकूमत से रिक्वेस्ट ये है, अपील ये है कि इस मामले को सीरियस लिया जाए और इस मामले को फौरी तौर पर हल किया जाए। अगर हल नहीं किया जाता तो आप समझ लीजिए हालात जो है वो खराब हो रहे हैं। तहरीक लब्बैक के सबसे बड़े रहनुमा सरबरा तहरीक लब्बैक जो साद हुसैन रिजवी हैं वो जख्मी हैं। साद हुसैन रिजवी की दो बहनें, साद हुसैन रिजवी की दो बेटियां और वालिदा जो है वो हिरासत में है, ये क्लेम किया गया तहरीक लब्बैक की जानिब से। फिर जो मरकजी दफ्तर है मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन है, खादिम हुसैन रिजवी का जो मज़ार है उसको कब्जे में जो है वो लिया हुआ है, वहां पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और वहां पर गली मोहल्लों में जो है वो जो मुजाहरे हैं वो फूट पड़े हैं। एक जानिब पुलिस है तो दूसरी जानिब मुजाहिरीन है, मुजाहिरीन भी पथराव कर रहे हैं पुलिस के ऊपर और पुलिस भी आंसू गैस की शेलिंग करती है। तो जो झड़पें हैं वो जारी हैं, ये झड़पें जल्द अज जल्द जो है वो खत्म होनी चाहिए। एक जानिब बॉर्डरों के ऊपर फौज जो है वो लड़ रही है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के शहरों के अंदर मुजाहरे फूटे हुए हैं। तो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी तवज्जो एक इशू और एक मामले के ऊपर मरकूज होनी चाहिए। पाक अफगान बॉर्डर जो है वो इस वक्त गर्म है, वहां पर सूरत हाल जो है वो खराब है, जबकि मुल्क के अंदर भी इंतशार की सूरत हाल है, तशद्दुद की सूरत हाल है। तो मुल्क के अंदर जो तशद्दुद और इंतशार है इसको खत्म होना चाहिए, इसको ठंडा होना चाहिए, इस हीट को खत्म होना चाहिए ताकि हमारी जो फोर्सेज हैं उनकी तवज्जो आलमी बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो हो और अपने जो बड़े दुश्मन हैं उनके खिलाफ लड़ें, ना कि मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है इसके साथ जो है वो अपनी एनर्जी जाया करें। उम्मीद करता हूं ये मामला जल्दी हल होंगे, ठंडे होंगे और हुकूमत इसको संजीदगी से लेगी। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, अपनी राय का इजहार कीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।